اب آگے فاسقین کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ فاسقین ہیں کون؟ گناہ کرنے والے، نافرمان کسے کہتے ہیں فاسقین؟ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے کیے ہوئے، اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جو لوگ توڑنے والے ہیں، توڑتے ہیں، سمجھ لو کہ یہی فاسقین ہیں۔ اب عہد سے، وعدے سے کیا مراد؟ اللہ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا؟ اب اس میں مفسرین تین گروہ ہیں، مفسرین کی تین جماعتیں ہیں، تینوں نے الگ الگ جواب دیا کہ بھی اللہ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے، کون سا عہد ہے؟ تو مفسرین کے تین گروہ، تین جماعتیں ہیں، تینوں کے الگ الگ قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ عالم ارواح میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحیں جو جمع کی گئی تھی، جو تمام نسل انسانیت کی حضرت آدم سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام کے تمام نسل انسانیت کو جمع کیا تھا، یعنی اجسام، جسم تو نہیں بنے تھے لیکن روحیں تھی۔ اب وہ روح وہاں سب تمام کے تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا سب کے سب کو مخاطب کر کے اللہ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تب سب نے یہ کہا تھا، قالوا بلا، ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، مشرکین کا ایک اعتراض یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وعدہ لیا تھا لست بربکم کا، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہمیں تو یہ وعدہ یاد نہیں ہے، یہ حد ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو ہم نے کب وعدہ کیا تھا؟ تو لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے تمہارے دماغ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ تمہاری روح نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تم نے بھلا دیا۔ بہت سارے اللہ والوں کے واقعات میں بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا الست بربکم پر، کہ قالوا بلا، وہ مجھے یاد ہے، میری روح نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ، یہ اولیاء میں سے ہیں، رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہ یاد ہے۔ بہت سارے اللہ والوں نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ جب عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا، عہد کیا تھا، تو وہ وعدہ ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد ہے۔ اب رہی ہماری اور تمہاری بات، میری اور آپ کی بات، آپ اور ہمیں بھی یاد نہیں ہے کہ ہم بھی مشرک ہیں؟ نہیں، ارے ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ بھئی نبی کا تو وعدہ نہیں کر سکتے جہنمی ہو جائیں گے، صحابی کا بھی وعدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی حیات میں کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ ہم نے نبی کے زمانے کو پایا نہیں تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں، تو لہذا ہم صحابی کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اللہ والے کا بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ صحیح اللہ والا وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ والا نہ کہے، اپنے آپ کو عاجز، گنہگار، فقیر کہنے والا ہی صحیح اللہ والا ہوتا ہے۔ جو کہے کہ میں ولی ہوں، میں اللہ والا ہوں، وہ تو حقیقت کا اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا اب ہمیں یہ بات یاد رہنے کے لیے ہم کوئی صحابی تو نہیں، انبیاء تو نہیں، اللہ والے تو نہیں، ارے ہم بچپن میں روٹی کا نام ہمیں جس نے سکھایا اس کا نام ہمیں یاد نہیں، ہاں یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ آنکھ ہے، جس نے ہمیں بتایا اس کا بھی نام یاد نہیں۔ باپ نے سکھایا یا ماں نے سکھایا یا بھائی نے سکھایا یا بہن نے سکھایا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانے کو کھانا کہنا کس نے سکھایا، پانی کو پانی کہنا کس نے سکھایا۔ تو بچپن کی یادیں ہمیں یاد نہیں رہتی تو عالم ارواح تو بہت دور ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے ذہن تو اتنے کمزور ہیں کہ ایک سال پہلے کیے ہوئے کام ہمیں یاد نہیں رہتے، تو عالم ارواح کی بات ہمیں کہاں سے یاد رہے گی؟ لیکن بات اتنی ہے کہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں، اس پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا، یہ بات تو طے
تو لہذا مشرک جو تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ بھی ہم نے اگر اللہ سے عہد لیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، چنانچہ ہمیں یاد نہیں تو ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے عہد لیا، تو لہذا یہ بات غلط ہوئی۔ اب یہ تین مفسرین کے گروہ، ایک نے کہا کہ وہ کون سا عہد؟ عالم ارواح میں لیا جانے والا الست بربکم کا عہد ہے۔ دوسری مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے یہاں عہد سے مراد، وعدے سے مراد یہ کلمہ طیبہ کا وعدہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے یہ وعدہ کرتا ہے اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں ٹھہراتا، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس بات کا وعدہ کر دیا۔ لیکن وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے پر کتنے کھرے ہیں کتنے کھوٹے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وعدہ تو کر دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وعدہ تو اللہ سے کر دیا، لیکن اب کسی مزار پہ جاتا ہے تو اسے بھی اولاد دینے والا سمجھتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے اسے بھی رزق میں برکت دینے والا سمجھتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے اسے بھی مشکل کشا مانتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے اسے بھی حاجت روا سمجھتا ہے۔ لہذا وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ میں وعدہ کرنے کے بعد یہاں آ کر کے شرک کر رہا ہے۔ تو لہذا بعض مفسرین نے یہ کہا یہاں عہد سے مراد، وعدے سے مراد کلمہ طیبہ کا وعدہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ تیسرا گروہ، تیسری جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل تو پڑھا ہے، وقبلت ہم نے تمام احکام کو، وقبلت جميع احکامہ، اور ہم نے تمام احکام کو قبول کیا۔ یہ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا ہے، ایمان مجمل میں وقبلت جميع احکامہ کہ ہم نے تیرے تمام احکام کو قبول کیا۔ اب یہ تو وعدہ کر دیا ایمان مجمل پڑھتے ہوئے کہ اللہ تیرے جتنے احکامات ہیں ہم اسے تمام کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس وعدے پر بھی کتنے کھرے ہیں کتنے کھوٹے ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ وعدہ تو کر دیا، لیکن جب آپ نماز کا حکم آتا ہے تو 100 میں سے جتنے مسلمانوں کی آبادی، صرف ہمارے محلے کا حساب لگا لیجیے، میں میسور اور پورے کرناٹک، پورے ہندوستان، پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ہمارے محلے کا حساب لگا لیجیے، یہاں اگر 1000 مسلمان بستے ہیں تو اس میں بالکل 5% مسلمان آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ پورے کے پورے 100% مسلمانوں نے، مرد عورت بچے بوڑھے نوجوان، سب کے سب نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا قبلت جميع احکامہ، اے اللہ میں تیرے تمام احکام کو قبول کرتا ہوں، سب نے وعدہ کیا، لیکن 5% لوگ ہیں جو آ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اب 95% وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا جو بندے وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کو اپنی زندگیوں سے دور کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مشرکین کی طرح ہے۔ تو اللہ سے وعدہ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، یہ فاسقین جو اللہ نے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ ہرگز گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو، فاسقین کو ہی گمراہ کیا جاتا ہے۔ فاسقین ہیں کون؟ ان کی پہلی مثال اللہ دیتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد۔ اللہ کا عہد مضبوط ہو گیا، اللہ کا وعدہ مضبوط ہو گیا، مضبوط وعدہ کر دیا کہ قالوا بلا، اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، مضبوط ہو گیا عہد۔ اب یہ کلمہ طیبہ میں کیا ہوا عہد بھی، وعدہ بھی مضبوط ہو گیا کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے۔ قبلت جميع احکامہ کے اندر کیے ہوئے وعدے میں بھی یہ مضبوط وعدہ کر دیا کہ اللہ تیرے تمام احکام کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وعدے کو مضبوط ہونے کے بعد جو بندہ توڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا فاجر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی مثال اللہ دیتے ہیں کہ فاسقین کون ہیں؟ وہ فاسقین ہیں جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط ہونے کے
اور فرمایا وَيَتَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو بھی توڑ دیتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَيَتَّعُونَ، اور توڑ بیٹھتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. نماز کا اللہ نے حکم دیا، روزے کا اللہ نے حکم دیا، حج کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، صدقات کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس حکم کو توڑ کر اپنے آپ کو فاسقین کے صف میں شمار کرتے ہیں. تو فرمایا جو اللہ کے حق کو توڑتے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے حکم کو، اللہ کے دیے ہوئے امر حکم کو توڑتے ہیں، وہ فاسقین. اور آگے فرمایا ایوسلا ویفسدون فی الارض. ایوسلا، بات اصل یہ ہے کہ جوڑے رکھے. ایوسلا، توڑنے کا نہیں. اللہ کے حکم کو توڑنے والا تو فاسق ہے، اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا فاسق ہے. بات یہ ہے کہ اسے جوڑے رکھے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، تم نے وعدہ کیا، اب اس وعدے کو جوڑے رکھو. اللہ نے روزے کا حکم دیا، تم نے وعدہ کیا، اس وعدے کو جوڑے رکھو. اللہ سے تم نے وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، اب اس وعدے کو جوڑے رکھو، اس وعدے پر مضبوط رہو، ثابت قدم رہو. وعدہ کرنے کے بعد جو بندہ مکر جاتا ہے وہ فاسق ہے. اس سے پہلے منافقوں کی علامتوں میں سے یہ بھی آیا تھا اذا وعد اخلف. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا منافق ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا فاسق ہے. فاسق بھی جہنمی ہے، منافق بھی جہنمی ہے. جو بندہ اپنے آپ کو فاسقوں سے اور منافقوں سے توڑ کر اللہ کے صحیح بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نہ توڑے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نہ توڑے. اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. دوسری مثال، فاسقوں کی دوسری مثال کہ بھی فاسق دوسری علامت کون ہے؟ پہلی علامت یہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. دوسری علامت یہ کہ وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے. جھوٹ کے ذریعے، زنا کے ذریعے، نمازوں کو چھوڑنے کے ذریعے، اور اسی طرح حرام مال کھانے کے ذریعے، زنا کرنے کے ذریعے، شراب پینے کے ذریعے، غلط جگہ نگاہ اٹھانے کے ذریعے، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے وہ فاسق زمین میں فساد مچاتا ہے. جھوٹ بولنا یہ فساد فی الارض ہے، گالی دینا فساد فی الارض ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا فساد فی الارض ہے، زنا کرنا فساد فی الارض ہے، چوری کرنا فساد فی الارض ہے. اللہ کے بڑے بڑے نافرمانیاں کرنا، چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ فساد فی الارض ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ فساد فی الارض ہے. صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ فساد فی الارض ہے. صحابہ پہ تہمت لگانا یہ فساد فی الارض ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں یہ فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں فساد مچانے کی طرح ہے. اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ دوسری علامت بیان کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ اپنے آپ کو فاسقوں میں شمار کر لیا ہے. اب یہاں فساد مچانے میں ایک بات میں نے چھوڑ دی، وہ بات یہ کہ لوگوں میں، رشتہ داروں میں ان کی رشتہ داری کو توڑنا، جسے قطع رحمی کہتے ہیں. ایک ہے صلہ رحمی اور ایک ہے قطع رحمی. صلہ رحمی کا آپس میں رشتہ داری کو چھوڑے رکھنا. میری اور میرے بھائی کی رشتہ داری ہے، مال بیچ میں نہیں آنا چاہیے، پیسہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اب اس فساد فی الارض کو دور کر کے، صلہ رحمی کو پیدا کر کے آپس میں رشتہ داری کو چھوڑے رکھنا، یہ ثواب کا کام، ثواب کا باعث ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھائی کے اور بھائی کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنا ہو، اب یہاں چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑے تو بھی بول دیجیے. اب یہاں اس جھوٹ کا گناہ نہیں. کیوں؟ یہاں صلہ رحمی کی بات ہے، رشتے کو جوڑنے کی بات ہے. تو لہذا صلہ رحمی یہ ثواب ہے. قطع رحمی جو کرتا ہے، رشتہ داری کو آپس میں توڑتا ہے. دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، اس بھائی کے پاس آ کر کے اس کے گناہوں کو گناتا ہے، اس بھائی کے پاس جا کر کے اس کی برائیوں کو گناتا ہے. ایک
فساد فی الارض ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کرنے والا فاسق ہے۔ تو لہٰذا آپس میں رشتہ داری کو توڑنے والا، پھوٹ ڈالنے والا، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، جہنمی ہے۔ اور اسی طرح سود کا پیسہ لے کر کھانے والے، سنگے میں بیٹھ کر چیٹی چلانے والے، اور اسی طرح سے پیاس کو پیسہ دینے، پیسہ لینے والے، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ کیوں بھائی؟ حرام کا پیسہ تم کھاتے ہو، حرام کا پیسہ کھلاتے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے جس طرح میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، سود کا پیسہ کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر 24 گھنٹے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت الرسول، اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما، اور وہ جو ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لہذا حرام کا پیسہ کھانے والا، کھلانے والا، بیچ میں کھڑے ہو کر دلانے والا، دینے والا، سب کے سب جہنمی ہے، اور یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض ہونے کی وجہ سے اس طرح کا کام کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق جہنمی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تمام کے تمام کام فسق و فجور پر لانے والے ہیں، اور یہ کام کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق جہنمی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام کام اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے، نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دو علامتیں، کیا؟ اللہ کے حق کو توڑنا فاسق کی علامت ہے، زمین میں فساد مچانا یہ فاسق کی علامت ہے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جو بندہ فسق و فجور کر کے اپنے آپ کو فاسق اور فاجر بناتا ہے، حرام کا کھا کر کے، زنا کر کے، شراب پی کر کے، سود کا پیسہ لے اور دے کر کے، اور اسی طرح سے جھوٹ بول کر کے، یہ تمام کے تمام گناہ کر کے اپنے آپ کو فاسق و فاجر بناتا ہے، اللہ فرماتا اولئک هم الخاسرون، یہ سب کے سب خسارے میں ہیں، یہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ اور کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان اعمال پر ہمیں اللہ کے یہاں جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بچیں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آئی؟ بچیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے، تمام خبیث اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح اعمال پر ہمیں پابندی سے اور صحیح اعمال پر جڑے رہنے اور اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا